اگر وہی آدمی بڑا اچھا سا ایک لیڈی سوٹ لے کر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ یہ کیا لائے ہو؟ یہ میں کپڑے لایا ہوں اپنے گھر والی کے، گھر والوں کے لیے کیا لایا ہوں۔ کیا سمجھیں گے؟ یہ کاٹ کاٹ سب کو دے گا، کاٹ کاٹ کے دے گا؟ نہیں، بات سمجھ میں آئے گی، یہ بیوی کے لیے لایا۔ یہ علمی بات میں جائے، قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے لیے اہل کا لفظ بولا ہے۔ کیوں حضرت؟ کہ ایک ایک کی تفصیل کا وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا قرآن میں اہل کا لفظ آیا، اس سے مراد بیوی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے حضرت فاطمہ کو کہتے جی دوسری بیٹیوں کو نہیں کہا، او پگلے اس وقت دوسری دنیا میں تھی نہیں، ورنہ حضور ان کو ملا۔ تو فرمایا حضرت علی کو بلایا، حسن کو بلایا، بلا کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اپنی چادر دی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، نبی کے گھر والے ہوں، نبی کی آل ہو، سنی سب کا ہی ماننے والا اور سب کا ہی احترام کرنے والا، ہم سب کے ہی نام لیوا، سب کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والے ہیں، جن صحابہ کرام نے میرے محبوب علیہ السلام کی نوکری کی ہے، حضور علیہ السلام کے زندگی مبارک کو پایا ہے، ہم ان تمام کا تمام کی احترام کرتے ہیں، چاہے ایک لمحہ نصیب ہوئی، چاہے اس کو لمبی زندگی نصیب ہوئی، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ اتنے غیرت والے ہیں، اللہ خود اعلان کر کے جب پیغمبر علیہ السلام کے ماتھے پہ تیور آئے تھے، اللہ نے خود کہا میرے نبی مجھے یہ برداشت نہیں، مجھے برداشت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صورت اپنائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ یہ ربیع الاول ہے، اس میں حضور کی ولادت بھی ہوئی، ہجرت بھی ہوئی، اور اس میں حضور کی رحلت بھی ہوئی، اور اس میں حضور کو نبوت و رسالت بھی عطا ہوئی۔ تو اس لیے کہ ہم سب کے ماننے والے ہیں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، اور سیرت اپنانے پہ کسی کو حضور کو گلے میں ہار نہیں ڈلے، پتھر ملے ہیں۔ تو صحابہ نے جب میرے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا تو ایک چھوٹا سا خاندان ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ تین۔ سب سے پہلے یہ مکے کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، یمن سے چل کر آئے ہیں، آنے والے یہ دو بھائی آئے ہیں، تو چار بھائی تھے یہ، تو ان کا ایک بھائی پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک بھائی گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، ایک بھائی واپس چلا گیا، مالک و حارث واپس چلے گئے، اور ایک یہی مکے میں رہ گیا۔ اور مکے کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ آج بھی سعودی عرب میں کوئی آدمی جائے وہاں کی کسی کی کفالت میں رہے گا تو رہ سکتا ہے، ورنہ آج عمرہ کرنے والے جائیں وہ تو مستثنا ہے، کوئی کاروبار کے لیے جائے وہاں کفیل کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی ایسا تھا۔ تو یہ قبیلہ بنو مخزوم کا حذیفہ نامی ایک آدمی تھا، تو ان کا سردار، تو اس نے ان کو رکھ لیا اپنی کفالت میں۔ محبت اتنی ہوگی، پیار اتنا ہو گیا کہ اپنی لونڈی جس کا نام سمیہ تھا اور ان کے نکاح میں دے دی، اور ان کے ساتھ محبت اتنی ہو گئی کہ اللہ نے کچھ وقت کے بعد بیٹا دے دیا، اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو اس کا نام یاسر ہے اور اس کا نام سمیہ ہے۔ اللہ نے جو بیٹا دیا اس کا نام عمار ہے، اور جب وہ بادشاہ بنو مخزوم کا سردار جو تھا وہ دنیا سے جلد ہی رخصت ہو گیا، اللہ کی مرضیاں ہیں، تو حضرت عمار بچپن سے بڑا لڑکپن میں آ گئے۔ ادھر میرے آقا نے نبوت کا اعلان کر دیا، حضرت یاسر میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ گھر میں آئے تو
اپنی امی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بابا، آخری بات ہے، حضرت یاسر کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ باپ جو ان کے بیٹے رات کو پاؤں دبا کر سوئے، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ باپ جن کی اولاد ان کو کما کر ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا ماں باپ کہ جو اپنے بیٹے کی وجہ سے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ کہا ابا امی جی میں تو آقا کا کلمہ پڑھا ہے اور میرا دل کرتا ہے آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ کو بھی منظور تھا، بیٹے کی بھی ساتھ محبت شامل ہو گئی۔ حضرت سمیہ بھی حضرت ام یاسر بھی چلے گئے، جا کر حضور کا کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے بس کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، پھر اس بنو مخزوم قبیلے کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کر کے ان پہ چڑھائی شروع کر دی۔ میں کہا تم ہمارے غلام، تمہارے اندر جرت کیسے ہوئی ہماری اجازت کے بغیر؟ حضرت یاسر بوڑھے تھے، لوہے کا لباس پہنا کے دھوپ میں ڈال دیا، حضرت سمیہ کو مارنا پیٹنا کوٹنا شروع ہو گئے، اس کو مار رہے ہیں اور حضرت یاسر کو پانی میں گوتے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں حضرت یاسر دنیا سے رخصت ہو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو جہل نے بلا کر کہا کہ تو نے اس سے باز نہیں آنا؟ حضرت سمیہ نے کہا میں نے باز نہیں آنا۔ کہا بلایا اپنی فوج کو، کہا 2 اونٹ لاؤ، ایک کے ساتھ ادھر ایک پاؤں باندھو، دوسرے کے ساتھ دوسرا باندھو۔ پھر کہتا ہے ظالم سمیہ آخری وارننگ، ابھی بھی تو اس سے دستبردار ہو جا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جسم تیرے قبضے میں ہے، دل میرے اللہ کے قبضے میں ہے، میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ایمان ابو جہل نے اونٹ سامت سے مخالف سمت اڑائے اور نیزہ حضرت سمیہ کے وجود پہ مارا، ہلکی سی چیخ نکلی، ہمیشہ ہمیش کے لیے حضرت سمیہ جنت کی مہمان بن گئی ہے۔ اے میرے معزز سامعین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اسلام کی شہید ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں حضرت سمیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ تک، بلکہ قیامت تک جو بھی شہید ہوگا ان کی شہادتوں میں سے حصہ حضرت سمیہ کو ضرور ملے گا۔ کیوں؟ پہلی شہید ہے اسلام کی، اپنا خون دے کر خون دے دیا، اور اللہ کے نبی کی انہوں نے سیرت کو اپنایا، کیسے بے دردی کے ساتھ، کتنے ظلم کے ساتھ حضرت عمار رہ گئے، حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، حضرت سمیہ بھی، تو حضرت عمار رہ گئے، بڑے ہو گئے، حضور کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے۔ میرے آقا بہت پیار کرتے تھے حضرت عمار سے، بہت پیار کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جس کو عمار سے بغض ہے اس سے اللہ بغض رکھے۔ ایک موقع ایسا ہوا، غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میرے نام سے ذہن سے نام نکل گیا، تو باہر کیا غالب گمان حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش ہوئی، تو ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ کے نبی نے تو یہ بات فرمائی، فوراً دوڑے جا کر کہتے ہیں عمار معاف کر، معافی دینا، کیوں میرا نام ان میں نہ آ جائے۔ آج یہ بے ایمان حضرت یاسر اور آل یاسر کو کوستا ہے، ان پہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے۔ محبوب کے صحابہ نے تو سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دیا ہے،
ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیرت تو اپنائی صحابہ نے. ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں روٹیاں کھا کے, ہم تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو, وہاں تک پہنچنے کے لیے در اصحاب رسول پہ آ جاؤ. کہاں کہاں صحابہ سوئے ہوئے, وہ حضور کا دین لے کر پہنچے. تو میں نے جو آیت پڑھی, اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی نمونہ, نبی کی زندگی بلکہ بہترین نمونہ. یہاں تو کوئی خطیب, کوئی مولوی, کوئی پیر, اس کے سامنے ڈونگے میں کوئی چیز رکھ دو نا, گوشت خود کھا جائے گا, ہڈیاں مریدوں کے لیے. لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک پیاس سے نڈال ہیں, کھڑے ہیں رستے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا, علماء نے لکھا ہے کہ آواز کی ذرا لڑکھڑاہٹ سے, کمزوری سے سمجھیں گے کہ ابو ہریرہ کو کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ بتایا, چلے گئے. عمر آئے, چلے گئے. اللہ کے محبوب آ گئے. حضور تو جاننے والے تھے نا ایک ایک رمز کو. فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ. گھر گئے, پوچھا عائشہ کچھ ہے کھانے, کچھ ہے کھانے. اللہ کے نبی ہے, ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے ہدیے کا. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو نے فرمایا جاؤ صحابہ صفہ کے سارے طالب علموں کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے, بھوک مجھے لگی ہے. حضور کہتے ہیں سب کو بلا کے رہو, پیالہ ایک ہے, 70 صحابہ وہاں ہیں. حضور چلو, حضور کا حکم ہے, لے آئے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا. ابو ہریرہ یہ لو, دائیں طرف سے پلانا شروع کر دیا. سب کو پلایا, دودھ بچ گیا. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے جب فرمایا نا کہ یا رسول اللہ یہ دودھ بچ گیا, حضور نے ہاتھوں میں لیا. فرمایا ابو ہریرہ آپ پیو. پیا. یا رسول اللہ بس. فرمایا اور پیو. پھر دے دیا. فرمایا یا ابو ہریرہ اور پیو. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اور پیا, سیر ہو کر پیا. آخر میں حضور نے خود دودھ پیا. آخر میں اب حضور کی برادری کے تو نہیں تھے سارے, خاندان کے تو نہیں تھے. دیکھو سب کو حضور نے پلایا, آخر میں خود پیا. اس سے کتنے مسائل نکلے. تو میں نے کہا یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.